بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں عورت کا مقام۔ موجودہ زمانے میں عورتیں اپنے مقام سے ناآشنا ہو کر برانگیختہ حالات کا مظاہرہ کر رہی ہیں، حالانکہ اسلام نے عورتوں کو ان کے حقوق سے آراستہ کرتے ہوئے ان کے درجات بھی متعین کر دیے ہیں۔ مسلم خواتین کے سامنے صحابیات رضی اللہ عنہن کی زندگی بطور نمونہ بالکل صاف ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت سی عورتیں دین حق سے ناواقفیت کی بنا پر احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہیں، اور پورے عالم میں مسلمان عورتیں غیر معمولی اور نامحسوس طریقے پر دنیا کی فریفتہ اور ناشائستہ اعمال سے متاثر ہو کر خوف الہی کے بغیر مغربی تہذیب کے گڑھے میں کود رہی ہیں۔ عورتیں گھروں کی زینت ہوتی ہیں، نہ کہ بازاروں کی۔ جیسا کہ تالی دو ہاتھ سے بجائی جاتی ہے تو اس میں آواز بھی آتی ہے، ایک ہاتھ سے تالی بجانا ناممکن ہے۔ اسی طرح شریعت مطہرہ نے مردوں کے کام بھی بتا دیے ہیں اور عورتوں کے کام بھی بیان کر دیے ہیں۔ مردوں کے ذمے ذریعہ معاش کا انتظام کرنا ہے اور عورتوں کے ذمے گھر کے نظام کو سنوارنا ہے۔ اگر مرد اور عورت دونوں ہی ذریعہ معاش اور بازاروں کی زینت بننے لگ جائیں تو پھر گھر کے داخلی امور تہس نہس ہو جائیں گے اور بچوں کی تربیت نہیں ہو سکے گی۔ پھر جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو لوگوں سے شکایت کا موقع ملے گا کہ بچے بہت زیادہ نافرمان ہیں۔ اپنے بچوں کو فرمانبردار بنانے کے لیے بچپن میں ماں کی تربیت بچوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے، جس کا واضح اندازہ بچوں کی شادی بیاہ کے بعد ہوتا ہے کہ بچہ ماں کے تابع رہتا ہے یا پھر اپنی بیوی کی غلامی کرتا ہے۔ آج کل دور حاضر میں یہی محسوس ہو رہا ہے کہ جوان بچے بوڑھے ماں باپ کی قدر کھو بیٹھتے ہیں۔ ان تمام نوجوانوں کی نافرمانی کا نتیجہ ان کی اپنی مائیں ہیں۔
ماں کا مقام عالم اسلام میں اپنے خاندان کے اعتبار سے لائق خدمت اور لائق عظمت ماں ہے۔ کثرت سے احادیث اور واقعات ماں کی عظمت شان میں وارد ہوئی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے زیادہ حسن سلوک اختیار کرنے کے حقدار کون ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کی والدہ ہیں۔ اسی جملے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا۔ اس روایت سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ ماں کی اس دنیا میں کیا قدر و منزلت ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم والدین کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لیں، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے 3 آدمیوں کی دعا ایسی ہے جن کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، ان میں سے ایک والدین کی دعا اولاد کے حق میں بھی ہے۔ حضرت معاویہ ابن جاہمہ اسلمی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے ساتھ جہاد میں جانا چاہتا ہوں، خالص اللہ کی رضا اور اعلاء کلمت اللہ کی نیت سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کی والدہ زندہ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ تو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ جاؤ اپنی والدہ کی خدمت کرو۔ الغرض اسی طرح وہ صاحب راستہ بدل بدل کر 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہی جواب دیا۔ اس میں آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی ماں کی خدمت میں لگ جاؤ، جنت پالو گے۔ اس روایت میں ماں کی خدمت کو جہاد سے بھی زیادہ افضل قرار دیا گیا ہے۔ اس پرفتن دور میں نہایت بے غیرتی اور بے شرمی کے ساتھ اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق دنیا کی شیطانی انگڑائیوں میں مست ہو کر ماں باپ کے حکم کو پس پش ڈالنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتے۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کے لیے دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار اور صحابیت کے شرف کو خیر بات کہہ دیا۔ یہ ادا اللہ تعالیٰ اور محبوب کبریا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پسند آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کہہ دیا کہ اے عمر، تمہارے پاس کوفہ والوں کا ایک وفد آئے گا، اس میں ایک یمن کا آدمی ہوگا جس کو لوگ مذاق بنا رہے ہوں گے، اور اس کا نام اویس قرنی ہوگا۔ جب تمہاری اس سے ملاقات ہو تو میرا سلام عرض کر دینا۔ اور صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم سب اپنی مغفرت کے لیے دعا کی درخواست کرنا۔ بیوی اور بہن کا مقام، مختصراً یہاں یہ بات واضح کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ شریعت نے ہر عورت کا اپنی جگہ ایک مقام اور مرتبہ رکھا ہے۔ بعض لوگ اتنے غلو پسند ہوتے ہیں کہ بیوی کو ماں اور بہن سے بڑھ کر مقام دے دیتے ہیں، اور ان کے نزدیک ماں اور بہن کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اور بعض وہ لوگ بھی موجود ہیں کہ ماں کی محبت میں بیوی اور بہن کی پٹائی تک کر دیتے ہیں۔ اور عموماً ہوتا یہ ہے کہ اگر والدین میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو مرحوم کی بیٹی کو میراث سے محروم سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ان کا حصہ شریعت مطہرہ نے متعین کر رکھا ہے۔ اس طرح کی بہت سی غلطیاں مردوں سے عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات میاں بیوی کے درمیان تعلقات اس قدر تلخ ہو جاتے ہیں، کڑوے ہو جاتے ہیں، یا ان کے درمیان اچانک جھگڑا اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ جلدی ختم نہیں ہوتا، کئی مرتبہ نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ آئے دن مسلم معاشرے میں طلاق کے کتنے ہی واقعات رونما ہوتے ہیں، جن کو بنیاد بنا کر مسلم مخالفین اسلام پر اعتراضات کی بوچھار کر دیتے ہیں اور اسلام کو الزامات کے گھیرے میں لے لیتے ہیں، گویا
بہت سے مسلمانوں کا ذاتی عمل اسلام کی بدنامی کا باعث بنتا ہے، جبکہ اسلام کے مطابق اگر مسلمان ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کما حقہ اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں تاکہ طلاق کے واقعات سامنے نہ آئیں، نہ ان کے اپنے گھر خراب ہوں اور نہ اسلام بدنام ہو۔ یہ بھی یاد رہے کہ ازدواجی زندگی میں بدامنی قائم کر کے اچھی زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ شریعت نے ہر عورت کی درجہ بندی کی ہے، کوئی کسی سے کمتر نہیں ہے، اور ہم مسلمانوں کو بالکل بھی یہ گوارا نہیں کہ اسلام کے داخلی امور کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی کرے اور مذہب اسلام کے ایوان کو دھکا لگے، یہ گوارا نہیں ہے۔ ہم مسلمان اپنے داخلی معاملات کو سلجھانے کی مکمل سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہے، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔